الأقرب فالأقرب يرجحون بقرب الدرجة عن أولاهم بالميراث جزء الميت أي البنون ثم بنوهم وإن سافروا ثم أصله أي الأب ثم الجد أي أبو الأب وإن علا ثم جزء أبيه أي الإخوة ثم بنوهم وإن سافروا ثم جزء جده أي الأعمام ثم بنوهم وإن سافروا ثم يرجحون بقوة القرابة يعني به أن ذا القرابتين أولى من ذي قرابة واحدة ذكرا كان أو أنثى لقوله عليه السلام أن أعيان بني لقولی علیہ السلام إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني اللات كالأخ لأب وأم أو الأخت لأب وأم إذا صارت عصبة من البنت أولى من الأخ لأب والأخت لأب وابن الأخ لأب وأم أولى من ابن الأخ لأب وكذلك الحكم في أعمام الميت ثم في أعمام أبيه ثم في أعمام جده. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے قبل مصنف رحمہ اللہ نے اسباب نفسہ کی یہ 4 قسمیں بیان جزء المیت، اصل المیت، جزء اب المیت اور جزء جد المیت، یہ 4 قسمیں بیان. اب مصنف رحمہ اللہ اپنے قول الاقرب فالاقرب سے ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں، ایک قاعدہ بیان فرما رہے ہیں، لیکن اس قاعدہ سے قبل جو ہے وہ بطور تمہید 2 مقدمے سمجھیں. مقدمہ اولا یہ ہے کہ اسباب نفسہ کی جو 4 قسمیں ہیں، ان 4 قسموں میں سے میت کے سب سے جو زیادہ قریب ہے وہ قسم اول یعنی جزء المیت ہے. کیا ہے؟ جزء المیت ہے. جزء المیت جو ہے یہ میت کے سب سے زیادہ کیا ہے؟ قریب ہے. اس کا درجہ سب سے زیادہ ہے میت کے ہاں ہے، درجہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب میت کے یہی جزء المیت ہے، یہی جزء المیت ہے. اور اس جزء المیت کے اندر جو ہے میت کے بیٹے، پوتے، پڑپوتے نیچے تک سب داخل ہیں، نیچے تک سب داخل ہیں. اور اس قسم اول کے بعد میت کے جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ قسم ثانی ہے، وہ قسم ثانی ہے یعنی اصل المیت. کیا ہے؟ اصل المیت یہ درجہ کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر آ گئی. کیا آ گئی؟ دوسرے نمبر پر آ گئی. پہلے نمبر پر قسم اول ہے اور دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ قسم ثانی ہے، اصل المیت ہے. اصل المیت کے اندر جو ہے وہ میت کا باپ، دادا، پردادا اوپر تک سب داخل ہیں، سب. اور پھر تیسرا جو نمبر ہے وہ ہے قسم ثالث کا. قسم اسباب نفسہ کی 4 قسموں میں سے جو تیسری قسم ہے، جو تیسری قسم ہے جزء اب المیت. جزء پہلی 2 قسموں کے بعد میت کے سب سے زیادہ قریب یہی تیسری قسم ہے، یہی تیسری قسم ہے. اس کے اندر جو ہے وہ میت کے عینی یا علاتی جو بھائی ہوتے ہیں، عینی یا بھائی ہوتے ہیں وہ ہیں، اور بھائیوں کی جو مذکر اولاد ہے وہ ہے، یہ بھتیجے. کیا ہے؟ بھتیجے. پھر بھتیجوں کے جو مذکر اولاد ہے نیچے تک وہ ہیں، بھتیجوں کی جو مذکر اولاد ہے نیچے تک. اور اس کے بعد میت کے جو زیادہ قریب ہیں وہ ہیں جزء جد المیت. جزء جس کے اندر جو ہے وہ میت کے چچے تائے، چچے تاؤں کی مذکر اولاد، اور ان مذکر اولاد کی آگے مذکر اولاد نیچے تک سب شامل ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے جی تمہید کا پہلا مقدمہ، تمہید کا. اور تمہید کا جو دوسرا مقدمہ ہے، جو مقدمہ ثانیہ ہے،
وہ یہ ہے کہ عینی اور اللاتی بھائیوں میں سے، عینی اور اللاتی بھائیوں میں سے جو عینی بھائی ہے، جو عینی بھائی ہے، اس کو چونکہ قرابت ڈبل حاصل ہوتی ہے، اس کو کیونکہ وہ باپ اور ماں دونوں کے طرف سے، دونوں کے لحاظ سے میت کی طرف منسوب ہوتا ہے، اور جو علاتی بھائی ہوتا ہے اس کو ایک قرابت ہوتی ہے، اس کو میت کے ساتھ ایک قرابت ہوتی ہے، کو صرف باپ کی طرف سے میت کی طرف منسوب ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لہٰذا عینی اور اللاتی بھائی، عینی میت کے عینی اور اللاتی بھائی جو ہیں، اگرچہ یہ درجہ کے اعتبار سے تو کیا ہیں، برابر ہیں، لیکن یہ قرابت میں برابر نہیں ہیں، یہ دونوں قرابت میں برابر نہیں ہیں، بلکہ جو عینی بھائی ہے وہ اللاتی بھائی کی بنسبت قرابت کے اندر قوی اور مضبوط ہے، وہ اللاتی بھائی سے قرابت میں کیا ہے، قوی اور مضبوط ہے، کہ اس کو 2 قرابتیں حاصل ہیں، عینی بھائی کو 2 قرابتیں حاصل ہیں، اور جو اللاتی بھائی ہے اس کو 1 قرابت حاصل ہے۔ تو عینی اور اللاتی بھائی اگرچہ درجہ میں برابر ہیں لیکن یہ قرابت میں برابر نہیں ہیں، عینی بھائی کو اللاتی بھائی پر قرابت میں قوت حاصل ہے، قرابت کے اندر قوت حاصل ہے۔ یہی حال ہے عینی اور اللاتی بہنوں کا بھی، یہی حال ہے کہ عینی اور اللاتی جو بہنیں ہیں میت کی، اگرچہ وہ درجہ میں تو میت کے کیا ہیں، برابر ہیں، درجہ میں تو دونوں برابر ہیں، میت کی طرف جو ہے وہ دونوں برابر کا درجہ رکھتی ہیں، دونوں برابر کا جو ہے وہ درجہ رکھتی ہیں، لیکن قرابت کے لحاظ سے جو ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہیں، قرابت کے لحاظ سے، بلکہ جو عینی بھائی ہے وہ چونکہ ڈبل قرابت رکھتی ہے، اور جو اللاتی بہن ہے اس کو 1 قرابت حاصل ہے، تو قرابت کے لحاظ سے جو عینی بہن ہے وہ اللاتی بہن سے قوی اور مضبوط ہے، عینی بہن جو ہے اللاتی بہن سے قوی اور مضبوط ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا تمہید کے 2 مقدمے۔ ان تمہیدی مقدمات کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے جو ضابطہ بیان فرمایا ہے اس کو حل کرنے کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ تو بھئی یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہوتا ہے اور وہ اسباب نفسی ہی کی 4 قسموں میں سے تمام قسمیں یا ان میں سے جو بعض قسمیں ہیں وہ چھوڑتا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے ورثاء میں سے جو وارث ہیں ان کا تعلق اسباب نفسی ہی کی تمام قسموں سے ہے، اسباب نفسی ہی کی تمام قسموں سے ہے، یا اسباب نفسی ہی کی بعض قسموں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو اسباب بنے گا، جو اسباب بنے گا، تو وہ شخص جو ہے وہ اسباب بنے گا جو درجہ کے اعتبار سے میت کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، جو درجہ کے اعتبار سے میت کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، جو درجہ کے اعتبار سے دور ہوگا تو قریب والے کے ہوتے ہوئے دور والا جو ہے وہ اسباب نہیں بنے گا، دور والا اسباب۔ تو مثال کے طور پر یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ فوت ہوا اور اس نے اپنا بیٹا، باپ، عینی یا اللاتی بھائی اور چچا چھوڑا، اور چچا چھوڑا، تو اس صورت کے اندر چونکہ میت کی جو ہے وہ اولاد بیٹا موجود ہے، میت کی اولاد میں سے بیٹا موجود ہے، لہذا جو میت کا جو باپ ہے، میت کا جو باپ ہے اس کو ملے گا 6واں حصہ، سدس ملے گا، اس کو کیا ملے گا، سدس، اس کا جو مقررہ حصہ ہے سدس وہ اس کو مل جائے گا، اور جو
باقی مال ہوگا وہ بطور عصبہ جو ہے وہ کون حاصل کرے گا؟ بیٹا حاصل کر لے گا، کیونکہ جو بیٹا ہے وہ درجہ کے اعتبار سے میت کے سب سے کیا ہے؟ زیادہ قریب ہے، سب سے زیادہ قریب ہے، اور جو باقی ہوں گے بھائی اور چچے وہ کیا ہوں گے؟ محروم ہوں گے، بھائی اور ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہوتا ہے اور وہ اپنے ورثاء کے اندر جو ہے اپنا باپ، بھائی اور چچا چھوڑتا ہے، باپ، بھائی، اور بھائیوں سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھائی سے مراد یا عینی ہے یا لاتی ہے، یہ تو آپ کو پہلے کا ہی پتہ ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اخیافی بھائی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے خارج ہے، ویسے ہی کیا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو عینی یا علاتی بھائی چھوڑتا ہے اور چچا چھوڑتا ہے، اور چچا چھوڑتا ہے، تو اس صورت میں تمہید کے اندر آپ کو بیان کر دیا گیا ہے کہ جو باپ ہے وہ بھائی اور چچا کی بنسبت میت کے کیا ہے؟ زیادہ قریب ہے، کیا ہے؟ زیادہ قریب ہے، لہٰذا میراث کا حقدار اور عصبہ بننے کا حقدار وہی ہوگا، اسی کو ساری میراث مل جائے گی۔ بھائی اور چچے کیا ہوں گے؟ محروم ہوں گے، بھائی اور چچے محروم ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے فوت ہوتا ہے اور اپنے ورثاء کے اندر وہ بھائی اور چچے چھوڑتا ہے، بھائی اور چچے چھوڑتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھائی چونکہ چچوں کی بنسبت کیا ہے میت کے؟ زیادہ قریب ہیں، جیسا کہ تمہید میں بیان ہو چکا ہے، اس لیے پھر جو بھائی ہیں وہی عصبہ بنیں گے، وہی وارث بنیں گے، اور چچا کیا ہوں گے؟ محروم ہوں گے، چچا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ صرف اور صرف مذکورہ 4 قسموں میں سے ایک قسم سے تعلق رکھنے والے افراد چھوڑتا ہے، مذکورہ 4 قسموں میں سے ایک قسم سے تعلق رکھنے والے افراد چھوڑتا ہے، تو اس صورت کے اندر دیکھا جائے گا، اس صورت کے اندر دیکھا جائے گا کہ اگر وہ ایک قسم سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں وہ درجہ میں بھی کیا ہیں؟ برابر، درجہ میں بھی برابر ہیں، اور قرابت کے اندر بھی کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ اگر وہ درجہ کے اندر بھی برابر ہوئے اور قرابت کے اندر بھی کیا ہوئے؟ برابر ہوئے، تو پھر سب کے سب جو ہیں وہ وارث بنیں گے، سب اسبا بنیں گے، سب کیا بنیں گے؟ اسبا بنیں گے، اور برابر کا حصہ پائیں گے، اور کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ اپنے چند بیٹے چھوڑ کر فوت ہو جاتا ہے، کیا ہے؟ یا چند جو ہے وہ عینی یا علاتی بھائی چھوڑ کر فوت ہو جاتا ہے، یا پھر چند چچے چھوڑ کر فوت ہو جاتا ہے، چند ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ چند بیٹے چھوڑ کر فوت ہوا ہے تو سارے بیٹے کیا بنیں گے؟ سب بیٹے اسبا بنیں گے اور برابر کا حصہ پائیں گے۔ اور اگر چند بھائی چھوڑ کر فوت ہوا ہے، چند عینی یا لاتی بھائی چند چھوڑ کر فوت ہوا ہے، سب بھائی کیا بنیں گے؟ اسبا بنیں گے اور برابر کا حصہ لیں گے۔ اور اگر وہ چند چچے چھوڑ کر فوت ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر وہ جو چچے ہوں گے وہ بھی کیا ہوں گے؟ اسبا بنیں گے، اور جو ہے وہ برابر کا حصہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ ورثاء میں سے چھوڑتا تو ہے ایک قسم سے تعلق رکھنے والے افراد، اپنے ورثاء میں چھوڑتا تو ہے ایک قسم سے تعلق رکھنے والے افراد، لیکن وہ درجہ کے اندر جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں، درجہ کے اندر برابر نہیں ہیں، تو اس صورت کے اندر بھی جو میت کے درجہ میں کیا ہوگا؟ زیادہ قریب ہوگا، وہ اسبا بنے گا، وہ اسبا بنے گا، اور دوسرے جو ہیں وہ اسبا نہیں بنیں گے، دوسرے، اور ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہوتا ہے اور وہ اپنا بیٹا اور پوتا چھوڑتا ہے، بیٹا اور یا پھر پوتا اور پڑپوتا چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب ظاہر بات ہے یہ ایک قسم سے تعلق رکھنے والے افراد ہی ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ سب جزء المیت کے اندر شامل ہیں نا جی، یہ سب کیا ہیں؟ جزء المیت کے اندر شامل ہیں۔ لہذا بیٹا چونکہ درجہ کے اعتبار سے میت کے سب سے زیادہ قریب ہے، درجہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہے، اور ٹھیک ہے، لہذا بیٹے اور پوتے پہ پوتا چھوڑنے کی صورت میں بیٹا عصبہ بنے گا اور پوتا کیا ہوگا؟ محروم ہوگا، پوتا اور پوتے اور پڑپوتے کے چھوڑنے کی صورت میں جو پوتا ہے وہ چونکہ پڑپوتے کی بنسبت کیا ہے؟ زیادہ قریب ہے، اس لیے پھر پوتا کیا ہوگا؟ وہ عصبہ بنے گا، وہ وارث بنے گا، اور جو ہے پڑپوتا وہ کیا ہوگا؟ اور ٹھیک ہے، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ باپ اور دادا چھوڑ کر فوت ہوتا ہے، باپ اور تو ظاہر بات ہے آپ جانتے ہیں یہ بھی ایک قسم سے تعلق رکھتے ہیں، یہ دونوں بھی ایک ہی قسم سے تعلق رکھتے ہیں اصل المیت سے، اصل المیت سے تعلق، ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں میں سے جو باپ ہے وہ دادا کی بنسبت میت کے کیا ہے؟ زیادہ قریب ہے، لہذا باپ اور دادا کے چھوڑنے کی صورت میں باپ جو ہے وہ کیا بنے گا؟ ہاں، وہ اولا ہوگا، اور جو دادا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ محروم ہوگا، دادا کیا بنے گا؟ وہ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے علاتی یا عینی بھائی چھوڑتا ہے، عینی یا علاتی جو ہے وہ بھائی چھوڑ دیتا ہے اور ساتھ اپنے بھتیجے بھی چھوڑ دیتا ہے، ساتھ کیا کرتا ہے؟ بھتیجے بھی چھوڑ دیتا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ بھی کیا رکھتے ہیں؟ ایک قسم سے تعلق رکھتے ہیں، بھائی اور بھتیجے کیا ہیں؟ ہاں، جزء ابی المیت کے اندر ہاں یہ سب جزء ابی المیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے جو بھائی ہیں، جو میت کے جو بھائی ہیں وہ بھتیجوں کی بنسبت کیا ہیں؟ میت کے زیادہ قریب ہیں، لہذا اگر کسی نے اپنے بھائی اور بھتیجے چھوڑے تو جو بھائی ہیں وہ کیا ہوں گے؟ وارث، بھائی وارث بنیں گے، بھائی، اور جو بھتیجے ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ محروم ہوں گے، کیا ہوں گے؟ اسی طرح آپ چچوں کو بھی سمجھ لیں، کیا کریں؟ اگر کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اپنے چچے چھوڑ کر اور چچوں کی مذکر اولاد چھوڑ کر فوت ہوتا ہے، چونکہ جو چچے ہیں وہ مذکر اور ان کے مذکر اولاد کی بنسبت کیا ہے؟ میت کے زیادہ قریب ہیں، زیادہ قریب ہیں، لہذا اگر کسی نے اپنے چچے اور چچوں کی مذکر اولاد چھوڑی ہے تو پھر کون وارث ہوں گے؟ چچے وارث ہوں گے، وہی اسبا بنیں گے، ان کی جو مذکر اولاد ہے وہ محروم ہوگی، وہ اسبا نہیں بنے گی۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے بعد یہ ہے بھی اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور اپنے ورثاء کے اندر وہ ایک قسم سے تعلق رکھنے والے افراد چھوڑتا ہے، ایک قسم سے تعلق رکھنے والے افراد چھوڑتا ہے، اور وہ ایک قسم سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں وہ درجہ میں تو برابر ہیں، درجہ میں تو برابر ہیں، لیکن وہ قرابت میں برابر نہیں ہیں، قرابت میں وہ برابر نہیں ہیں، ایک کو جو ہے وہ دوسرے کی بنسبت مضبوط قرابت حاصل ہے، ایک کو دوسرے کی بنسبت مضبوط قرابت حاصل ہے، ایک جو ہے وہ ڈبل قرابت والا ہے اور ایک قرابت والا ہے، ایک ڈبل قرابت والا ہے، ایک دوہری قرابت والا ہے، اور ایک قرابت والا ہے، تو پھر جو ہے جس کو دو قرابتیں حاصل ہوں گی، جس کو دو قرابتیں حاصل ہوں والی سے جو ہے وہ مقدم ہوگا، جس کو کیا ہو گیا؟ ایک قرابت والے سے کیا ہوگا؟ مقدم ہوگا، اس کو دو قرابت والوں کو ایک قرابت والوں پر ترجیح دی جائے گی، دو قرابت والوں کو کیا دی جائے گی؟ ترجیح دی جائے گی۔ اب وہ جو دو قرابتیں رکھنے والا ہے، جو وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ بہرحال جس کو جو ہے وہ قرابت کے اندر قوت حاصل ہوگی،
جس کو دو قرابتیں حاصل ہوں گی، خواہ وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، وہ ایک قرابت والے پر مقدم ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ اس سے وہ اولا ہوگا، اس سے وہ ٹھیک ہے۔ اس پر جو دلیل ہے کہ دو قرابتوں والا جو ہے، جس کو قرابت کے اندر قوت حاصل ہو، جو دو قرابتوں والا ہو وہ ایک قرابت والے پر اولا ہوتا ہے، اس کی مثال نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے اِنَّا اعیانا بنی الامی یتوارثون دون بنی اللات۔ ٹھیک ہے جی، کہ جو بنو اعیان ہیں، جو بنو اعیان ہیں وہ وارث ہوں گے، لیکن جو بنو اللات ہیں وہ وارث نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر کسی کے ورثاء کے اندر جو ہیں وہ بنو اعیان اور بنو اللات دونوں قسم کے ورثاء کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں۔ اگر کسی کے ورثاء کے اندر بنو اعیان اور بنو اللات جو ہیں وہ دونوں قسم کے حضرات کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں، تو جمع ہونے کی صورت میں جو بنو اعیان ہیں وہ وارث ہوں گے، بنو جو اللات ہوں گے وہ وارث نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب حدیث پاک کا یہی ہے کہ جب دونوں حضرات جمع ہو جائیں تو پھر بنو اعیان وارث ہوں گے، بنو اللات وارث نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بنو اللات کسی صورت میں بھی وارث ہوتے ہی نہیں ہیں، بنو اللات کسی صورت میں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر بنو اعیان اور بنو اللات دونوں جمع ہو جائیں تو اس صورت کے اندر جو بنو اعیان ہوں گے وہ وارث بنیں گے اور بنو اللات جو ہیں وہ وارث نہیں بنیں گے۔ ٹھیک ہے، تو حدیث پاک کے اندر یہاں پر لفظ کا جو ذکر کیا گیا ہے، لفظ کا ذکر کیا گیا ہے، وہ بنو اعیان کی جو وجہ ترجیح ہے، بنو اعیان کی جو وجہ ترجیح ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ جو بنو اعیان ہوتے ہیں ان کو میت کے ساتھ جو ہے ڈبل قرابت ہوتی ہے، باپ کی طرف سے بھی ہے اور ماں کی طرف سے بھی ہے، جبکہ جو بنو اللات ہیں ان کو میت کے ساتھ جو قرابت ہے صرف وہ باپ کی طرف سے ہے، ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے ہے، ماں کی طرف سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اب یہاں پر یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ بھائی جس کو جو ہے وہ ڈبل قرابت حاصل ہوگی، جس کو ڈبل قرابت حاصل ہوگی وہ ایک قرابت والے سے کیا ہوگا؟ اولا ہوگا، وہ ایک قرابت والے سے اولا ہوگا، خواہ وہ مرد ہو یا کیا ہو؟ عورت ہو۔ تو اب ہمیں یہاں پر جو ہے وہ چار مثالوں کی ضرورت ہے، چار مثالیں جو ہیں ہمیں درکار ہیں۔ ایک مثال وہ چاہیے کہ جس کے اندر دو قرابتیں رکھنے والا مرد جو ہے وہ ایک قرابت رکھنے والے مرد سے اولا ہو، دو قرابتیں رکھنے والا مرد سے اولا ہو۔ اور دوسری مثال وہ چاہیے کہ دو قرابتیں رکھنے والا مرد جو ہے وہ ایک قرابت رکھنے والی عورت سے اولا ہو۔ اور تیسری مثال ہمیں وہ چاہیے کہ جس کے اندر دو قرابتیں رکھنے والی عورت ایک قرابت رکھنے والے مرد سے اولا ہو۔ اور چوتھی مثال وہ اس کی ضرورت ہے کہ دو قرابتیں رکھنے والی جو عورت ہے وہ ایک قرابت رکھنے والی عورت سے جو ہے کیا ہو؟ اولا ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ مثال جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ جس کے اندر دو قرابتیں رکھنے والا جو مرد ہے وہ ایک قرابت رکھنے والے مرد سے اولا ہے، ایک قرابت رکھنے والے مرد سے اولا ہے۔ تو ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنا عینی بھائی اور علاتی بھائی جو ہے وہ چھوڑ کر فوت ہوتا ہے، اپنا عینی بھائی ٹھیک ہے، تو اس صورت میں چونکہ جو عینی بھائی ہے وہ علاتی بھائی کی بنسبت کیا ہے؟ ہاں، جو عینی بھائی ہے اس کو ڈبل قرابت حاصل ہے اور علاتی بھائی کو ایک قرابت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا جو عینی بھائی ہوگا وہی اسبہ بنے گا اور جو علاتی بھائی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ محروم ہوگا۔
لاتی بھائی محروم ہوگا، ساری جائیداد کس کو مل جائے گی؟ عینی بھائی کو مل جائے گی، ساری جائیداد، اور ٹھیک ہے۔ اور دوسری مثال کہ جس کے اندر ایک قرابت رکھنے والا جو مرد ہے، وہ جس کے اندر دو قرابتیں رکھنے والا مرد ایک قرابت رکھنے والی عورت سے کیا ہو؟ اولا ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے فوت ہوتا ہے اور اس کے ورثاء کے اندر جو ہے اس کا عینی بھائی اور اللاتی بہن ہے، عینی بھائی اور اللہ کی بہن ہے، اور ٹھیک ہے، تو یہاں پر چونکہ عینی جو بھائی ہے اس کو ڈبل قرابت حاصل ہے، اس کو ڈبل قرابت حاصل ہے، اور لاتی بہن کو ایک قرابت حاصل ہے، لہٰذا یہی جو عینی بھائی ہے وہ کیا بنے گا؟ اسبا بنے گا اور ساری جائیداد حاصل کرے گا، اور اللاتی بہن کیا ہوگی؟ اللاتی بہن، اور ٹھیک ہے۔ اور تیسری مثال کہ جس کے اندر جو دو والی جو عورت ہے وہ ایک قرابت رکھنے والے مرد سے اولا ہو، مرد سے، اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے فوت ہو جاتا ہے اور اپنے ورثاء کے اندر وہ اپنی ایک بیٹی، ایک عینی بہن اور ایک اللاتی بھائی چھوڑتا ہے، ایک اللاتی، اور ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میت کی کیونکہ عینی جو اس کی اپنا بیٹی ہے وہ ایک ہے، بیٹی کیا ہے؟ ایک ہے، اور جب بیٹی جو ہے ایک ہو تو اس کو کیا ملا کرتا ہے؟ اس کو نصف ملا کرتا ہے، لہٰذا جو میت کی جو جائیداد کا نصف ہے، نصف جو جائیداد ہے اس کی بیٹی کو دے دی جائے گی، اس کی بیٹی کو دے دی جائے گی۔ اور یہاں پر جو عینی بہن ہے، جو عینی بہن ہے وہ میت کی بیٹی کے ساتھ مل کر کیا بن جائے گی؟ اسبا بن جائے گی، بیٹی کے ساتھ مل کر اسبا بن جائے گی۔ پیچھے ہم نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ چکے ہیں جہاں پر وہ بیٹیوں کے احوال بیان ہوئے تھے، جہاں پر وہ بیٹیوں سے مراد عام ہے، یعنی وہ بیٹیوں کا لفظ وہ جو سلبی بیٹیاں ہیں ان پر بھی بولا جا سکتا ہے، اور جو بہنیں ہوتی ہیں ان پر بھی بولا جاتا ہے۔ بہرحال وہ جہاں پر عینی اور اللاتی بہنوں کے احوال بیان، عینی اور اللاتی بہنوں کے احوال بیان ہوئے تھے، تو وہاں حدیث پاک موجود تھی کہ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، ٹھیک ہے، کہ تم جو بہنیں ہیں ان کو بیٹیوں کے ساتھ کیا بنا دو؟ عصبہ بنا دو۔ تو یہاں عینی جو بہن ہے اس کے ساتھ کون موجود ہے؟ بیٹی موجود ہے، لہذا وہ بیٹی کے ساتھ مل کر کیا بن جائے گی؟ عصبہ بن جائے گی۔ تو نصف جائیداد کس کو مل گئی ہے؟ بیٹی کو مل گئی ہے، اور جو باقی نصف ہے وہ کس کو مل جائے گی؟ وہ عینی بہن کو مل جائے گی، اور جو اللاتی بھائی ہے وہ کیا ہوگا؟ محروم ہوگا۔ یہاں جو بہن ہے وہی عصبہ بنے گی، کیونکہ اس کو قرابت کیا ہے؟ ڈبل حاصل ہے، اس کو ڈبل قرابت حاصل ہے، اس کی جو قرابت ہے وہ بھائی کی قرابت سے قوی ہے، اس کی قرابت سے قوی ہے، اور ٹھیک ہے۔ اور جو ہمیں ایک اور چوتھی مثال چاہیے وہ یہ ہے کہ دو قرابتیں رکھنے والی جو عورت ہے وہ ایک قرابت رکھنے والی عورت سے کیا ہو؟ اولا ہو۔ تو اس کی مثال یہ ہوگی کہ ایک شخص فوت ہوتا ہے اور اس کے ورثاء کے اندر اس کی جو ہے وہ ایک بیٹی ہے، ایک عینی بہن ہے اور ایک اللاتی بہن ہے، ایک کیا ہے؟ اور ٹھیک ہے، تو اب بیٹی ایک ہے اس کو نصف مل جائے گا، اور عینی بہن بیٹی کے ساتھ مل کر کیا بن جائے گی؟ اسبا بن جائے گی۔ تو باقی جو نصف جائیداد ہوگی وہ کیا مل جائے گی؟ عینی بہن کو مل جائے گی، وہ عینی بہن کو مل جائے گی، اور اللاتی بہن جو ہے کیا ہو جائے گی؟ محروم ہوگی۔ یہاں عینی بہن اسبا بنے گی، جو اللاتی بہن ہے وہ اسبا نہیں بنے گی، کیونکہ عینی بہن کو ڈبل قرابت حاصل ہے، اس کی قرابت اللاتی بہن کی قرابت سے قوی اور مضبوط ہے، قوی اور مضبوط ہے۔ اور یہ قاعدہ بیان ہو چکا ہے، قاعدہ بیان ہو چکا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ
جس کی قرابت کیا ہوگی؟ ڈبل ہوگی. جس کی قرابت قوی اور مضبوط ہوگی اس کو جو اپنا ایک قرابت والا ہوگا، کمزور قرابت والا ہوگا، اس پر کیا ہوگی؟ ترجیح حاصل ہوگی. اس کو کیا ہوگی؟ ہاں، جس کی قرابت مضبوط ہے اس کو کمزور قرابت والے پر ترجیح حاصل ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بھئی چونکہ عینی جو بھائی ہوتا ہے، جو عینی وہ علاتی بھائی سے کیا ہوتا ہے؟ اولا ہوتا ہے. لہذا عینی بھائی کے جو بیٹے ہوں گے، عینی بھائی کے جو بیٹے ہوں گے وہ علاتی بھائی کے بیٹوں پر کیا ہوں گے؟ مقدم ہوں گے. اور ٹھیک ہے، عینی بھائی کے بیٹے علاتی بھائی کے لہذا اگر کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس نے اپنے ورثاء کے اندر اپنے جو اپنا بھتیجے ہیں، جو بھتیجے ہیں وہ کون سے بھتیجے چھوڑے؟ عینی اور عینی بھتیجے اور علاتی بھتیجے چھوڑے ہیں. عینی بھتیجے اور علاتی بھتیجے چھوڑے ہیں تو پھر کون وارث ہوں گے؟ ہاں، عینی بھتیجے وارث ہوں گے، علاتی بھتیجے وارث، کیونکہ ان کی جو قرابت ہے وہ قوی ہے. عینی کی قرابت جو ہے وہ قوی ہے. اور ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جو میت کے چچے ہیں، جو چچے ہیں ان کا حکم بھی کیا ہے؟ یہی ہے. میت کے چچوں کا حکم بھی یہی ہے کہ ایک میت کے جو ہیں وہ عینی چچے ہیں، ایک کیا ہیں؟ علاتی چچے ہیں. تو عینی چچوں کو چونکہ ڈبل قرابت حاصل ہے اس لیے وہ علاتی چچوں پر کیا ہوں گے؟ مقدم اور اولا ہوں گے. مقدم اور اولا ہوں گے. اور میت کے جو باپ کے چچے ہیں، میت کے جو باپ کے چچے ہیں اور میت کے جو دادا کے چچے ہیں ان کا بھی حکم یہی ہے کہ ایک جو ہے وہ میت کا جو باپ ہے اس کے عینی چچے ہیں اور ایک علاتی چچے ہیں. ایک عینی چچے ہیں اور ٹھیک ہے، تو جو عینی ہوں گے اور اسی طرح دادا کے میت کا جو دادا ہے اس کے عینی چچے بھی ہیں اور علاتی چچے بھی ہیں. تو جو عینی چچے ہوں گے وہ علاتی چچوں پر کیا ہوں گے؟ مقدم ہوں گے.